بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تمام فریقوں کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے سپریم کورٹ کی رائے اوپن کورٹ میں سنائی۔ فیصلے کے مطابق سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کے پابند ہیں۔ الیکشن کمیشن کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ ووٹنگ میں کس حد تک سیکریسی ہونی چاہیے، یہ تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں وہ ممکنہ طور پر 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کر سکتے ہیں۔ صدارت سے سبکدوشی اور جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد یہ سابق امریکی صدر کی پہلی باقاعدہ عوامی تقریر اور سیاسی سرگرمی ہوگی۔ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی پر اپنے کنٹرول اور بالادستی کا دعویٰ کریں گے۔ الیکشن میں شکست کے بعد 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت میں کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے اور اس سے قبل مسلسل انتخابی عمل اور نتائج کو مشکوک قرار دینے کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی سیاسی پوزیشن پر کئی سوالیہ نشان لگ چکے تھے۔ تاہم کئی مبصرین کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ ان واقعات کے باوجود خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری بار مواخذے کی تحریک پیش ہونے پر ریپبلکن پارٹی میں بھی اختلافات سامنے آئے۔ تاہم پارٹی کا روایت پسند حلقہ اب بھی اس پارٹی میں صدر ٹرمپ کا حامی ہے۔ اس حوالے سے سابق صدر ٹرمپ اپنی تقریر میں پارٹی کے اتحاد کی بھی بات کریں گے اور پارٹی کے اندر اپنے مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے حالیہ بیانات کے بعد بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ایران نے پابندیاں ختم ہونے سے پہلے معاہدے پر غیر رسمی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں ختم ہونے تک 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک سے غیر رسمی بات چیت کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ امریکہ اور 3 بڑے یورپی ممالک کے حالیہ بیانات کے بعد ہمارا خیال ہے کہ اس سلسلے میں اب کسی ایسی غیر رسمی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی جس کی تجویز یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کی جانب سے دی گئی تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں بننے والے منصوبے چینی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہے۔ ان پر آنے والی لاگت پاکستان پر قرض نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ غیر ملکی میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چینی قرض واپس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ چین سے 22 ارب ڈالرز کے قرض کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ ان منصوبوں سے ایک طرف سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف حکومت پاکستان کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، اور ان منصوبوں پر آنے والی لاگت قرض بھی نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے جو پاکستان پر واجب الادا نہیں ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک خاتون کی پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی جس پر ساری کارروائی کی گئی تھی۔ ضلع باندھ میں 24 فروری کو پولیس کو ندی کنارے سے ایک خاتون کی باڈی ملی تھی جس کی اس کے والدین نے شناخت کر لی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی ورثاء کے حوالے کر دی جنہوں نے آخری رسومات ادا کر دیں۔
لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس والے اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ خاتون کی ماں نے کہا کہ انہوں نے غلطی سے کسی اور کی آخری رسومات ادا کی ہیں، جبکہ ان کی بیٹی گھر پہنچ چکی ہے۔ بہت سے لوگ خلا باز بننے اور خلا میں جانے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا باز بننے کے لیے کیا کچھ تعلیم اور تجربہ ضروری ہے، اور خلا بازوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ خلا باز منتخب ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خلا باز عام طور پر بطور پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سپر فاسٹ طیارے اڑاتے ہیں۔ خلا بازی کے لیے درخواست دینے سے پہلے ان کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا 3 سالہ یا 1000 گھنٹے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس سائنس، انجینئرنگ یا ریاضی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور پھر ایک انتہائی سخت سلیکشن پروسیس ان کا منتظر ہوتا ہے، جس میں جسمانی امتحانات سے کڑے انٹرویو تک کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جن میں سے شاید ہی کوئی گزر پاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2017 میں ناسا کو 18,300 لوگوں نے خلا باز بننے کے لیے درخواستیں دی تھیں، جن میں سے صرف 12 منتخب ہوئے تھے۔ خلا بازوں کو گریڈ کے لحاظ سے تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ان کے گریڈ GS 12 سے 13 تک ہوتے ہیں، اور ہر گریڈ میں 1 سے 10 تک درجے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں درجہ 1 کے پائلٹ کی تنخواہ $66,000 تقریباً 1 کروڑ روپے سالانہ ہوتی ہے۔ جب یہ خلا باز درجہ 10 تک پہنچتا ہے تو اس کی سالانہ تنخواہ $81,021 تقریباً 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے سال کا سب سے خاص دن اس کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے، اور کون ہوگا جو اس دن پر ملنے والے تحائف کو نہ لینا چاہتا ہو؟ لیکن کینیڈا میں 94 سالہ خاتون نے تحفے کی بجائے ایک عجیب فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کینیڈا کی 94 سالہ خاتون نینا راکٹ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے کی بجائے کورونا ویکسین لگوانے کی فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ خاتون کے دروازے پر ایک بینر لٹک رہا ہے جس پر درج ہے کہ میں آج 94 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے تحفہ نہیں صرف ویکسین چاہیے۔ اس حوالے سے نینا راکٹ کی بیٹی مارگریٹ کا کہنا تھا کہ ویکسین دستیاب نہیں ہے، اس لیے یہ پیغام لکھ کر دروازے پر لگایا ہے۔ کینیڈا میں دوستو، گزشتہ برس دسمبر سے کورونا ویکسینیشن جاری ہے، تاہم اب تک 94 سالہ نینا راکٹ کی باری نہیں آ سکی ہے، جس پر وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حکومتی وعدے پورے نہیں ہوئے اور ڈاکٹرز بھی نامکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نینا کی بیٹی مارگریٹ نے تمام عمر رسیدہ افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے گھروں پر بھی کورونا ویکسین کی دستیابی کے لیے بینرز آویزاں کر دیں۔ شاید حکومت کو آپ کا خیال آ جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ کینیڈا کورونا ویکسین کی تیاری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک سے ویکسین لے رہا ہے، اور 7 مختلف سپلائرز کو 40 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا میں مبتلا ہونے والی خواتین میں صحت یابی کے بعد بھی طویل عرصے تک بال گرنے کی شکایت برقرار رہتی ہے۔ سائنسی میگزین لینسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ کورونا میں مبتلا ہونے والی خواتین میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور صحت یابی کے بعد بھی طویل مدت تک یہ علامت برقرار رہتی ہے۔ چائنا کے شہر ووہان میں ہونے والی اس تحقیق میں 1655 مریضوں کو شامل کیا گیا، جو 7 جنوری سے 29 مئی 2020 کے دوران زیر علاج رہے۔ ان افراد کے صحت یابی کے 6 ماہ بعد معائنے اور خون کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ان مریضوں سے حاصل کی گئی معلومات میں انکشاف ہوا کہ صحت یابی کے باوجود بھی کئی علامتیں طویل مدت تک برقرار رہیں، جن میں خواتین میں بالوں کا گرنا بھی شامل ہے۔ تحقیقی مقالے میں کہا گیا ہے کہ صحت یابی کے 6 ماہ بعد بھی 63% مریضوں کو تھکاوٹ اور پٹھوں کی کمزوری کا سامنا تھا، جبکہ 27% نے نیند کی مشکلات اور 22% نے بالوں کے گرنے کی بھی شکایت کی۔ 6 ماہ تک بالوں کے گرنے کی شکایت کے برقرار رہنے کے حوالے سے امریکن اکیڈمی آف ڈرمنالوجی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے بخار یا بیماری میں بالوں کا گرنا عام بات ہے۔
جو طویل مدت تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ نئی امریکی حکومت کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ ترکی میں واقع سعودی سفارت خانے میں صحافی جمال خشوگی کو مارنے کی ذمہ دار سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو قرار دے گی اور ان کا نام انٹیلیجنس رپورٹ میں منظوری دینے والے شخص کے طور پر درج کرے گی، لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ایک بار پھر مایوس ہو جائیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ صدر جو بائیڈن بھی صدر ٹرمپ کی طرح دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ آنے کے خوف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو چونکہ براہ راست شہزادہ ولی عہد کو سزا دینے کی بہت بڑی سفارتی قیمت چکانی پڑے گی، لہذا وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں مبینہ طور پر یہ بتایا جا چکا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے براہ راست منظوری دی تھی۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران جو بائیڈن نے سعودی عرب کو ایسی مسترد شدہ ریاست قرار دیا تھا جس میں کسی غلط پر پچھتاوے اور ازالے کی کوئی سماجی روایت نہیں پائی جاتی۔ صدر جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد انسانی حقوق کے کارکنوں کو امید بندی تھی کہ اب جمال خشوگی کیس میں کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے اس فیصلے نے بھی ان کارکنوں کو مایوس کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ اپنی نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے مشورے پر کیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ٹیم نے صدر جو بائیڈن کو بتایا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے یا ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے اور امریکہ کے کلیدی عرب اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی متاثر نہ ہوں۔ سعودی عرب ایران کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر امریکہ سعودی ولی عہد کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو سعودی عرب اس کردار سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، جو کہ اس کارروائی کی بہت بھاری قیمت ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔